بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ، یعنی غصہ ٹھنڈا کرنا سی، انہوں نے وہ آگے سٹ رہے۔ اب وہ تو جناب آگے کو مخلد تو نہیں تھے نا سر، وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا لاؤ چھال۔ انہوں نے کہا کہ بڑا پیارا جملہ بولا، انہوں نے کہا ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ کے دین کو قبول کیا تھا ہم نے، اور تم ہمیں آگ میں پھینک رہے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، آج کوئی یا تو لوگ پیروں کے کہنے پہ بچے ذبح کرتے ہیں، چلے بچے ذبح کرنا تو آپ کو یعنی ایک دم لگتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ پیروں کے، بزرگوں کے، مفتیاء کے، علماء کے کہنے کے اوپر لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے ڈر جاتے ہیں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بچہ مر جائے تو نظر آ جاتا ہے، انہوں نے آپ کا ایمان بھی قتل کیا ہوا ہے، وہ ایمان ہم قتل کروا لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے جی وہ جانے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنبھال لیں گے، وہ کی تو سامن گے تو ہم نال ہی لے کے جان گے جتنے انہوں نے آپ جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خیر اسی دوران وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور جیسے ہی وہ سفر سے واپس آئے نا انہوں نے سیدھا رسول اللہ کو شکایت کی کہ جی آپ کے امیر نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر تم لوگ اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امیر، مفتی، بزرگ اگر کوئی صحابی بھی ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف چلنے کا آپ کو کہے تو آپ نے نہیں ماننا، یہ ہے اس میں سے میسج، آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ کتاب و سنت کو میں نے فالو کرنا۔ اور اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہی کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ سورہ لقمان میں بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہیں نا کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا تو تو نے ان کا حکم نہیں مانا، حالانکہ ماں باپ کا درجہ اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑھ کر ہے کسی ایک انسان کے لیے حقوق کے اعتبار سے، لیکن وہاں کیا وہاں میں نہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے، برائی کے کاموں میں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو قرآن و سنت سے کوئی بات بتا بھی دیں وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے فرما دیا۔ یہ سر یہ جو سلوگن ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ بابے تو اپنا اپنا کام ڈالیں گے، بابوں کے شر سے بچنے کے لیے کتابوں سے جوڑنا پڑے گا، اور کتابوں سے آپ جوڑیں گے تو بابوں کے شر سے خود بخود بچ جائیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ، اور پھر یہ بات لاجیکل بھی ہے، یہ بابوں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت پہ چلنے والے ہیں، اور اگر آپ کو بھی یہ چلنے سے روکیں تو پھر لا نہیں لینا چاہیے تھا، بجائے ان کی عزت کرنے کے۔ عزت کی بنیاد ہی یہی تھی نا، عزت کی بنیاد کیا تھی کہ یہ جی قرآن پہ اور حدیث پہ چلتے ہیں، اور جو یہ کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اکرام مسلم اس کا کرنا چاہیے نا۔ تو یہ جناب بڑا تلخ معاملہ ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے اس حوالے سے ایڈریس کیا تاکہ آپ کو یہ معاملات سمجھ آ جائیں کہ اطاعت امیر کی اس وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہے۔ وہ مولوی جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سناتا ہے نا کہ انہوں نے کرتا سلوا لیا تھا تو ان کے سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ پتہ نہ چلے تو نے کپڑے کیسے سلوائے ہیں، کیونکہ مال غنیمت سے ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی، تو ایک چادر میں تو تیرا لباس نہیں بنتا، یہ تو نے کیسے سلوایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ انہوں نے اپنی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی، ان 2 چادروں سے ان کا لباس بنا۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب تم بیان کرو، ہم سنیں گے بھی، تم حکم دو، ہم اطاعت بھی قبول کریں گے۔ یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ممبر سے اترنے نہیں آپ نے اس کو دینا، کیونکہ حضرت عمر کو بھی ممبر پہ ہی پوچھا تھا۔ وہیں آپ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ 4 سال پہلے ایک سائیکل پہ آئے تھے، آج آپ نے ڈرائیور بھی اور ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، 25,000 کا تو پیٹرول بھی نہیں اس میں پورا ہوتا، تو یہ اللہ کی اتنی مہربانی آپ پہ کیسے ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا بتائیں۔ تو 3-4 دہشت گرد قسم کے اس کے چیلے وہاں کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایک صحیح جملہ ہے انہوں نے، یا کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں، کمرے نہیں جانا، ہاں کمرے گئے تو ہوتا جنت ہی پہنچا دیں تو، ہاں جی کمرے نہیں جانا۔ انہوں نے کو تقریر باہر کی تھی، جواب بھی باہر دو، کمرے نہیں جواب دینا۔
تقریراں کرتے ہو باہر ممبراں ہوتے ہیں تو جواب لینا سے کہتے ہو کمرے جاؤ تہاڈا اکرام مسلم کریے. تو سب کہانی ہے یہ نہیں آپ کے اکاؤنٹیبل ہو سکتے, صرف آپ ان کی تقریریں سن لیں. اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو بھی بینا نہ چھوڑ دیں میرے بھائی. ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی پرائم منسٹر, کوئی آرمی چیف اس لائف کو نہیں انجوائے کر رہا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی تو عزت لوگ اس کے عہدے کے دبدبے کی وجہ سے کریں گے اور اتنا ہی عرصہ کریں گے جتنے دن ہے وہ. بعد میں آپ دیکھ لیں آج مشرف کا کیا حال ہو رہا ہے. لیکن علماء وہ ہیں جن کی لوگ اندر سے عزت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے ہیں, وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتے. کیوں کہ وہ انہوں نے جو ان کو جنت میں لے کے جانا ہے نا, اتنی مت مار دی ہے یار انہوں نے. تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی گی, چونکہ یہ آیت بہت کریٹیکل ہے. آیت نمبر 29 سورہ النساء کی, احترام جان اور احترام مال. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے اہل ایمان مت مال ہڑپ کرو ایک دوسرے کا باطل طریقے سے. الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم, ہاں تم مل جل کر کوئی پارٹنرشپ کر کے تجارت کے ذریعے کوئی مال کماتے ہو کہ آدھا وہ پارٹنر ہے آدھا آپ ہے اور کمائی ہوتی ہے, یا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے محنت دوسرے کی ہے سرمایہ اس کا تھا تو اب اس کی جو انکم ہے ظاہر ہے اگرچہ آپ کا سرمایہ نہیں تھا لیکن محنت تو آپ کی ہے نا, تو اب اس کے مال سے جو کمائی ہے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں, وہ کاروبار ہے مداربہ یا مشارکہ کی شکل میں. ویسے نہیں کسی کا مال ہتھیا سکتے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور مت اپنے آپ کو قتل کرو. یہاں اپنے آپ سے مراد ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا گویا اس نے اپنے آپ کو ہی مارا ہے, اس نے اپنے معاشرے کا قتل کیا ہے, یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تعالی بھی تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. جب اللہ تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر بھی تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہا تو تم بھی جو ہے نا انسان بن جاؤ, آدم کے بچے بنو, شیطان کے بچے نہ بنو. شیطان نے اپنی غلطی پہ جسٹیفیکیشن دی تھی اور آدم نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی تھی. تو آدم کے بچے بنو. آدمی کون ہوتا ہے جو آدم کی اولاد میں سے ہو, تو اللہ تعالیٰ بھی تو رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پہ احترام جان اور احترام مال آیا ہے, ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا اور ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ نہیں کرنا. تو یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. اب چونکہ اس آیت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776, جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے, کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ ایک تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو صحابی ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اصحاب کو, اپنے ساتھیوں کو, تابعین کو حدیث بیان کر رہے ہیں, جس حدیث کے اندر وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے حکمران کی اطاعت تم پہ ضروری ہے. تو وہ بیٹھ کے حدیث سنتے رہتے ہیں. جب وہ حدیث بیان کر چکتے ہیں تو وہ تابعی عبد الرحمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے, کیا یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا ہاں, میری آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, میرے کانوں نے آپ سے یہ بات خود سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا. اچھا, تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کرو ہر حال میں, جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت کے حاکم ہیں ہمارے امیر ہیں, وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے, یہی آیت پھر انہوں نے پڑھی, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حاکم معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں؟ آپ ذرا لیول دیکھیں, یا تو مفتی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے نا تو وہ کتے کی طرح پڑھتا ہے آگے سے, یہاں ایک تابعی صحابی کو آیت سنا رہا ہے کہ سر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے, ہم کدھر جائیں؟ فرق دیکھیں, قرآن اسی کہتے ہیں کتابوں کو مانیں. اس نے بابے کو نہیں مانا, اس نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اپنے سے بہت بڑے بابے کو, یعنی میں رسپیکٹ کے طور پہ یہ لفظ استعمال کر. انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا تم توہین کر رہے ہو, تو وہ خاموش ہو گئے, اپنا سر جھکا لیا. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اب سوال ہی بڑا ڈاڈا تھا, ایک تو حکمران کی بات کی اور کہا کہ وہ آپ کا کزن بھی لگتا ہے. پھر انہوں نے سر اٹھایا, انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے اندر اندر وہ حکم دے, اور جس میں وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے, اور یہ صحابہ کا ایٹیچیوڈ تھا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے
ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اچھا یہ جب آتا ہے نا والکافرین، لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں. اچھا ہے کافروں کے بارے سے سانو تو نہیں کیا جا رہا ہے. اب کیا کریں جی ہم؟ پنجابی میں تو تراویح سے وی تراویاں بن جاندیاں نے. ان جاہلوں کا کیا کریں؟ تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں. کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں ناشکری کو. جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے. عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں. لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا، حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے ہیں. یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں. جس طرح ہماری یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں. اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو. اچھا غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کی، تو ناشکرہ ہے. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے. تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے. جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو، لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا. چلو جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد، تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا، تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا. اس میں حافظہ اللہ، آیت اللہ، مدہ ذلہ، دامت برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہوں گے ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. ظاہر ہے جی ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ، میں نہیں مانتا تمہاری بات. آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے، آپ کے نہیں مانتا. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے، ہمارے ایک بھائی انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی، دیوبندی یا بریلوی کسی ایک مکتب فکر کی مسجد تھی، اور وہ جو امام صاحب تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ وہ ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا، جس وہ ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا عموماً، جس کے نیچے چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا ہے اور اس پہ وہ رکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس ڈیسک کے اوپر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. اچھا مقتدی تو کتنے روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے. تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، چھکا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا چھکا ہے کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے. اور ایڈے ہی سادے ہو تسی، وہ سر وہ فزکس اور میتھ دا پروفیسر ہوندا ہے جڑا کہندا بیٹا دسو غلطی کتنے ہوئی ہے میں ہنے توبہ کرنا، اور تانوں اینڈ تے بولے گا تھینک یو، اے بولے گا پھینک دیو. پھر کہندا عزت نہیں لوگ کرتے. عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے کہا نا کہ یہ جو مسلم شریف رکھی ہے تم نے ابھی جو نماز پڑھائی ہے وہ یہ ڈیسک والی کتاب جو تمہاری اپنی کتاب ہے اس میں نہیں لکھا. اس کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کھولتے 10 بنو، یہی ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے اس نے جواب نہیں دیا، وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا اور کہا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ہر ٹائم ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چلیں تمیز اس کو نہیں ہے، آپ کو جواب دینے کی تمیز ہے. یہاں کئی لوگ آتے ہیں بڑے روڈ انداز میں سوال کرتے ہیں، تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں ان کے اس روڈ انداز میں سوال کا جواب نہ دوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو تھوڑا گائیڈ کروں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں یہ چیز ہے، لیکن جواب ضرور دوں گا کیونکہ اس سے میری آخرت جڑی ہوئی ہے. اگر مجھے ایک بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے ڈیسک پہ جو کتابیں ہیں آپ نے جو بات کی فلاں تو اس کے خلاف ہے، تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کی وجہ سے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے الٹ لکھا ہوا ہے. ان کو بھی پتا ہے، ہمارے مخالفین کو بھی پتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے لکھا یہی ہوا ہے، بس بیان نہ کریا کرے. تھوڑا بزرگاں تے ہاتھ کھلا رکھو، بزرگ تے آن کے پائی گھیڑے، سیدھی جی گل ہے.
جب توحید بیان ہوگی تو بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. آٹا گننا ہلنا تو پوے گا. ہاں یہ آٹومیٹک، یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ نیچرل ہے یہ چیز. اب دیکھیں اللہ نے توحید بیان کی ہے نا، تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کلیم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان سب کو موت دے دے. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور تھا؟ عقیدہ بد عقیدگی تو عیسائیوں کی تھی، لیکن اللہ نے کہا بات میں کھول کے بیان کروں گا کہ عیسیٰ کو اگر میں موت دے سکتا ہوں تو وہ رب نہیں ہے، رب میں ہی ہوں. تو رب کو اپنی توحید بیان کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا حوالہ بھی دینا پڑا، جو شاید آپ کی نظر میں گستاخی ہو. اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے تو تم کس اکڑ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کہ اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے سورۃ الانعام میں، سورہ زمر میں اور سورہ یونس میں. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی، اور یہ سمجھانے کے لیے بالفرض، تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے. آپ یہ بیان کر کے دیکھیں، یہ آپ کسی مفتی کسی عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا، اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی نا تو اس کو بھی عذاب ہوگا. یہ کوئی بات نہیں اپنے بارے میں کرنے دے گا. اتنے وہ کہتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں تے پہنچے انہاں تے لے کے جانا ہے نال سانو، تو نال لے کے جا رہے ہوں گے تو میں بھی پیچھے دھکا مار رہا ہوں گا، جنت ہی نہیں لے کے جا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے، بخاری مسلم دونوں میں، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں ذرا یہ ڈیٹیل ہے حدیث. تو ایک صحابی نے عرض کی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس جوتیاں اچھی ہوں. کیا یہ تکبر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی پتہ چل جائے یہ صحیح ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر جانو. ایک بندہ مہنگا لباس پہنتا ہے، شوق سے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر لباس والے کی تحقیر نہیں کر سکتا، اس پہ اپنا روب نہیں ڈال سکتا. مسجد میں آئے گا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے اپنی صف میں جگہ بھی نہیں بدلنی. یہ اس کے دل میں خیال نہ آئے. اس کو غریب بھی اللہ نے بنایا، تجھے امیر بھی اللہ نے بنایا، اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ تجھے دے کے آزما لیا، اس سے لے کے آزما لیا. وہ تو کامیاب ہو گیا کہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور تجھے دے کے آزمایا تو ناکام ہو گیا. تو نفرت کرتا ہے، اور اکثر تو مالدار لوگ مسجد میں آ کے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو ناکام ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو ٹھکرا دو اور دوسروں کو حقیر جانو. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، نفرت کرو، چھوڑ دو اسے. چاہے یہ کہہ کے ہی چھوڑ دو کہ بزرگوں کو نہیں تھا پتا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ بزرگوں نے چھٹ تنو پتا لگ گیا نا، تو عمل کر. تیرے ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو نے یہ جواب دینا تھا کہ میرے ماں باپ کو نہیں پتا چلا کہ ختم نبوت کیا ہے. یہ تو نے علمی روش اختیار کرنی تھی، جی علمی کرنی تھی. تو پھر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بھی تو یہی کچھ سوچے نا. قادیانیوں کی مثال سے فوراً سمجھ آ جاتا ہے، لیکن باقیوں کی بات کریں وہ فوراً کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، خلیفۃ اللہ مہدی. ان کی خلافت قائم ہونی ہے، اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں. اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. یہ 6 ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں، اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں ہیں کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں. نہیں بھائی، حدیثیں متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے.
جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشنز۔ یہ حدیثیں متواتر ہے، اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع۔ وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے۔ اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہے۔ اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں، یہ الٹ ٹپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر، بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ، بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے، جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر۔ میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہذا میں نے ان کا نام لے دیا۔ تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم، وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے۔ اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے، آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہو۔ الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، الحمدللہ۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا۔ صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر، وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے، اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث، بخاری میں
3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں 390 91 اور 92 اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں 5505 اور 5506 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے اہل حدیث منہج کی بات کروں اہل حدیث فرقے کی نہیں یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی اہل سنت نے یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہیں 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے لیکن اندر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے بڑی مشہور ہے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹیو سٹڈی نہیں میری پوری تحقیق قرآن تک ہے تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں بیان کیا کریں جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں جن کے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے یہ ان کی سند ہوتی ہے کوئی صحابی نہیں کوئی اہل بیت نہیں بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم 394 اور تبع تابعی جو حدیث کا راوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری امام حنیفہ کا ہم اثر ہے امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ذہن میں رکھیں ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنایا گیا اس کو کرٹیسائز کریں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا یہ قرآن تفسیر مظہری قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں فلاں بھائی اس طریقے سے وہ کنفرم نہیں کر سکتا سب کی پرسیپشن موجود ہے ٹھیک ہے نا جی ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ قیامت کی نشانیوں کے اوپر ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں بھائی جی قیامت کی تیاری کرو ٹھیک ہے باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اس طریقے سے تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اسی کے اوپر اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر امام مہدی سے ریلیٹڈ دجال سے ریلیٹڈ یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابی کی 3ری جلد میں جو اردو والی ہے پھر جلدانہ گرنی شروع کر دیو اردو والی ہے اردو میں بھی 5 جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیر زئی صاحب والی بتا رہا ہوں جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی 3 جلدوں والی اس میں 3ری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے اب 3ری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے
امام مہدی سے ریلیٹڈ صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم 7315 سے 7319 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا, آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ, جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نضرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے, امام محمد بن عبداللہ المہدی. عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز 6ٹھے خلیفہ ہیں, اور 7ویں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی جو گنتی میں 12ویں ہوں گے, ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نہیں, وہ ابھی خلیفہ آنا ہے. تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے. یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے. صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی, اور 12 خلیفے ہوں گے, قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں. 6 گزر چکے ہیں, بیچ میں آئیں گے, اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی. اسی صحیح مسلم کو سپورٹیو چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرک للحاکم میں ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا, زمین سے نباتات اگلیں گی, زمین نباتات اگلے گی, عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا, مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا. وہ 7-8 سال زندہ رہے گا, پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے. یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے, پہلی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا, تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا. جو اپنا اگائیں گے, اپنا کھائیں گے, وہی بچیں گے. یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور چائنا, یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے. رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی. اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا, ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا. یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے, اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے. اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے, جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے, کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے. پہلے بھی تو کرتے تھے. اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر. ماں کا دودھ پیتا ہے, اس کے بعد گائے کا پیتا ہے. آپ دودھ پیے دودھ ختم کر دیں, پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے. یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے. یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے. سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر, اسی لیے کرائیں کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا, یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے. اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی 1000 سال بھی ہو سکتی ہے, 500 سال بھی, بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا, یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا, تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. 6ٹھی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے, سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر, 4284, اور سنن ابن ماجہ میں 4086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی. بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے, منقطع روایت بھی ہے. 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سنن نبی داؤد میں 4282, جامعہ ترمذی میں 2230, مسند امام احمد میں بھی موجود ہے, المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مین حدیث ہے وہ, کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام, اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی. وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی. 8ویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے, سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ, مسند امام احمد میں بھی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا. ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی. ورنہ تو میں تم دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی شیعہ نے نہیں چھڑنا, شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا, خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تو دیوبندیاں بریلویاں نے کہا پہلے مقلد کرو امام حنیفہ دا, پھر اگلی گل ہوئے گی. اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں, آپ کو پتا ہے, جھوٹے. تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا, اسپیشل پروٹیکشن میں. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے, 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے, سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283. قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں. پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا. اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا. پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے. اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا, وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے. یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں. یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے. صحیح مسلم 7244 اور 7240 یہ 2 طریقے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ. ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی. بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھی مرفوع احادیث. اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں. ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے, یعنی بنو اسماعیل میں سے, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں, وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے. لہٰذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. تواتر ہے. یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا, وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں. تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں. روایتوں کو نہیں مانتے, تواتر تو ہے, اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے. مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے. تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے. وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039 لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے. اور وہ غلام احمد قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں. پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا, بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا. تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے, سخت ضعیف ہے. تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اور ابان بن صالح کا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں, یہ منقطع روایت ہے. اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں, حسن بصری کی تدلیس ہے. اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھکی. علم الکلام سے ہے, سارے بولتے ہیں پھکی. اینٹی وینم لاجیکل آنسر. اسی ضعف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے, 3 جلد کے اندر عصبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے, اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے, اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. ایسی بےہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر. اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی. کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے؟ شرم یا ولی. تو یہ روایتی جعلی ہے. مسند امام احمد میں ہے, مشکات میں 4902, اور ضعف کیا ہے؟ سیم وہی ضعف ہے کہ حسن بصری مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں.
आओ अपना ईमान बर्बाद करो। इसलिए मैंने फिर पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, मसला नंबर 36, ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। और कादियानियों के हवाले से 2 लेक्चर मेरे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मसला नंबर 12 हयात मसीह अलैहिस्सलाम और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, और मसला नंबर 40 है खत्म नबूवत के ऊपर, खातिम और खातम की जो बहस करते हैं, इस हवाले से वो लेक्चर आप सुन सकते हैं। अब आखिरी 3 हदीसें मौकूफन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अक़वाल हैं, और सहाबी जब कोई गैबी खबर बताए तो ये अंडरस्टूड होता है कि नबी के बताने से पता चली है, सहाबी के पास कोई वही नहीं आती थी, इसे हदीसें मौकूफ कहते हैं। ये तीनों हदीसें गैबी खबरें। 10वीं हदीस सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौकूफन है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 8658, कि सैयदना अली कहते हैं कि एक फितना होगा और उसमें लोग इस तरह तपाए जाएंगे जैसा कि सोना भट्टी में तपाया जाता है। फिर लोग किताल करेंगे काफिरों के खिलाफ तो उन्हें शिकस्त होगी। फिर एक हाशमी जाहिर होगा जो रसूलुल्लाह की इतरत से होगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को दोबारा शीरो शक्कर कर देगा और वो अल्लाह ताला अपनी नेमतों की फरावानी फरमाएगा। फिर लोग इसी हालत पर होंगे कि दज्जाल का खुरूज होगा, यानी सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी के जरिए मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 11वीं हदीस सेकंड लास्ट सैयदना इब्ने अब्बास से मौकूफन है, अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, उर्दू में आई है अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, 11 जिल्दों में यहां रखी है। उसमें अब आखिरी जिल्द में किताबुल फितन निकाले तो 200 हदीसें हैं इमाम महदी पर, दज्जाल पर और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर। 200 हदीस, ये जितनी मैं बयान कर रहा हूं ये सारी उसमें अकेली में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी अहादीस और आसार की किताब 38,000 अहादीस और आसार इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर मौजूद है। उसमें ये मौकूफन रवायत है इब्ने अब्बास की और उसका नंबर है 37,641। और फजाइल सहाबा जो किताब है अहमद बिन हंबल की, उसमें भी मौजूद है, जिल्द 4 सफा 375 पे 1831 नंबर, कि इब्ने अब्बास कहते हैं ये दिन रात गुजरते जाएंगे यहां तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अहले बैत में से एक नौजवान लड़का जाहिर होगा और वो इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा, सूत्रधार सीधा कर देगा, इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा। तो साथियों ने पूछा ए इब्ने अब्बास कि क्या बूढ़े लोग उसे नहीं पा सकेंगे? क्योंकि कहा गया नौजवान, वैसे बुढ़ी हड्डियां से समझाना ही बड़ा औखा होता है। आज भी जवान बंदे गाल कबूल कर देने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी जवान ही ईमान लेके आए ना, असहाबे का भी जवान ही थे। तो मेरे ख्याल को बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी बूढ़े लोग नहीं हासिल कर सकेंगे इमाम मोहम्मद महदी को, और क्या सिर्फ जवान ही उसको पाएंगे? तो इब्ने अब्बास ने कहा ऐसा नहीं है, हुआ अम्रुल्लाह, यह अल्लाह का फैसला है, युती में यशा, जिसको चाहेगा अता फरमाएगा। हो सकता है कोई जवान ना पहुंच सके और कोई बूढ़ा इमाम महदी तक पहुंच जाए। अगर हमारी जिंदगी में जाहिर हो तो अल्लाह ताला हमें उनके झंडे तले जगह फरमाए, आमीन। आखिरी हदीस आज के लेक्चर की 12वीं हदीस इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी से रिलेटेड, 12वें खलीफा से रिलेटेड 12वीं हदीस। ये मरफू भी है लेकिन वो ज़ईफ तुरुक है, ये मौकूफन रवायत ठीक है सैयदना सौबान से अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 8531 नंबर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि फीहा खलीफतुल्लाहिल महदी, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी भी होगा। ये मौकूफन है, सैयदना सौबान का कौल, मरफू ज़ईफ है लेकिन ज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही मौकूफ है। ये खुरासान से जब काले झंडे आएंगे तो उनका इस्तकबाल करना, यानी अहले अरब को कहा गया, उनमें खलीफतुल्लाह महदी होंगे। इससे ये बात भी पता चल गई कि ये इनकलाब जो है वो अरबियों के जरिए नहीं आना, अजमियों की तरफ से आना है, क्योंकि खुरासान तो ये ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, ये पूरी बेल्ट को खुरासान कहा जाता है। अब तो ये मुल्क लादा बन चुके हैं, इधर से बाहर हम नहीं, अब ये नहीं, अब यहां पर कुछ लोगों ने लश्कर खुरासानी बना लिया, ना रखने वाला भाई कुछ नहीं होता। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। नाम रखने से क्या है? आप शराब की बोतल के बाद रूह अफ़ज़ा लिख दें तो वो रूह अफ़ज़ा बन जाएगी। काला झंडा आप उठा लें तो आप महदी बन जाएंगे। नाम भी रख दें अपने बेटे का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, किसी बेटे का नाम मोहम्मद रख दे, ठीक है जी। किसी आमना नामी औरत के साथ शादी करे, बेटे का नाम जो है अब्दुल्ला रख दे। इस तरह इमाम महदी ना बनना है, ये इस तरह की जाली तरीके से ना तो कोई खुरासानी बनना है तो ना कोई ये काले झंडे उठाने से होना है। ये अल्लाह ताला उम्मत को खुद ब खुद उस हवाले से, वरना तो कादियानियों का पता है MTV है, मुस्लिम टीवी कादियानियों का है, तो नाम तो उन्होंने MTV रखा है, तो कादियानी क्या मुसलमान है? तो इस तरीके से अगर कोई लश्कर खुरासानी रख के जो है वो मुसलमानों का कत्ले आम शुरू कर देता है और वही कहता है जी मैं कोई इमाम महदी के उसके ऊपर चल रहा हूं, काला झंडा भी उठा लिया हुआ है,
تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا. یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا. یہ تو سارا میک اپ ہے, آپ کر لیں. وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے, انجن تو خراب ہے نا اندر سے. تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں, مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں, پگڑیاں باندھ لیں, کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں, ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں, تلواریں اٹھا لیں. اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں مان جائے گا. وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا. اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں, خصوصاً جماعت الدعوہ والے, لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ہی ضعیف ہیں, صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے. ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے. اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے, 2 کا فرق ہے. بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو, کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے, اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جعلی بات ہے, ایسا نہیں ہے. یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے, سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں, ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے, مسئلہ نمبر 6A میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر, تو آپ تو موجود نہیں تھے, جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے. حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا. یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے, کیونکہ اسے بریلویوں نے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں. او پائیے پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو, پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں. غزوہ موتا میں بالکل اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے, وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بالکل جعلی باتیں, کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے. یہ سنن نسائی 3177 کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے, اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں, اور وہ سومنات پہ حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے, سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے, یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے, اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا, بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا, باقی ہے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے, لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا, اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا, آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او بھائی یہ قرب قیامت میں ہونا واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں. صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, جس نے پورے خوشو گزو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیۃ الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ, اس پہ جنت واجب.